हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को $60,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करना चाहते हैं, तो आज उन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपने जो अपना प्रोग्राम स्टडी करना है उस प्रोग्राम को आपने किस तरह से चेकआउट करना है, अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें जो हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में इन्वॉल्व हैं ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ हम देखें कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को किस तरह से मीट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि जो स्कॉलरशिप है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो $60,000 तक की स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को $60,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट। आपने ये करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। आपने सिंपली ये करना है कि आफ्टर सर्चिंग दिस आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है और यहाँ पर आने के बाद इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि आप जो है आर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ को जो है परस्यू कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स को स्टडी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और वो स्टूडेंट जो मेडिकल से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को, देन यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट जो है वो आपको मेडिकल एंड हेल्थ साइंस का जो स्टडी एरियाज़ है वो ऑफ़र कर रही है। नर्सिंग का स्टडी एरिया अवेलेबल है, पैरामेडिसिन का जो स्टडी एरिया है वो अवेलेबल है, और डिफरेंट स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं जिसके बारे में भी हम लेटर ऑन भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमने अप्लाई करना है तो अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आप अपना प्रोग्राम जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी एरिया, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द कि आप जो है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या नहीं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे, और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप येस को चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप सर्च करेंगे तो आपको आपका जो प्रोग्राम है वो मिल जाएगा। तो आप अपने प्रोग्राम को जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम टाइप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर स्टडी एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे और इस तरह से आप अपना जो प्रोग्राम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा वे है कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स के जिनको आप चूज़ कर सकते हैं या जिनके अंदर आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर योर एडमिशन, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो सबसे पहली बात ये कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए और आपकी जो एज है वो दैट मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए ताकि आप जो है किसी प्रोग्राम को स्टडी कर सकें। आप जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे डिपेंडिंग पोन कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो अभी हम इन रिक्वायरमेंट्स को भी देखेंगे कि आपने इनको किस तरह से चेकआउट करना है। बट जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर करना है कि जो इंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेलिवेंट टू प्रोग्राम हैं, यानी आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक उन रिक्वायरमेंट्स को देखना है। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि इनकी भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हों जो कि रेलिवेंट टू सम प्रोग्राम हो, तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स को भी ज़रूर चेकआउट करना है। इसी तरह आपने क्या करना है कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको आपने मीट करना है, और इसी के साथ साथ आप फेमराइज होने चाहिए इस चीज़ के साथ कि आप जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल है और आप जो है अपनी जो स्टडी है उसे परस्यू कर सकते हैं।
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے انشور کرنا ہے کہ آپ جو ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے، آپ کا ایج اتنی ہونی چاہیے، آپ جو ہے پروگرام جو ہے ڈپینڈنگ پن جون سا آپ چوز کریں گے اس کی جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے میٹ کرنا ہے، انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے تاکہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں ایز این انڈر گریجویٹ پروگرام اسٹوڈنٹ تو کیا چیزیں ہماری ایڈمیشن کے اندر انوالو ہیں۔ تو کچھ چیزیں جس طرح کہ ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ آپ ان کو میٹ کریں گے، تو کچھ چیزیں ہیں کہ اب ہم انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام ہے، اوبویسلی جب آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جو 12 ایئرز ہے آپ کی جو کمپلیشن ہے ہائی اسکول کی، اس کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس جو 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہے اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے کسی انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے اندر اپلائی کر سکیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ اس کو میٹ کر رہے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پروگرام اپنا چوز کرنا ہے انڈر گریجویٹ پروگرام، میک شور کرنا ہے کہ اس پروگرام کی کچھ ایڈیشنل ریکوائرمنٹس نہ ہو۔ تو ان کیس اگر کچھ اس کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ کو ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ جو ہے پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کنٹری کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ اپنے کنٹری کے مطابق بھی ریکوائرمنٹس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کمپلیٹ لسٹ اویلیبل ہے کنٹریز کی جن کے مطابق آپ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں آپ اپنے کنٹری کے مطابق جو ہے ریکوائرمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی انڈر گریجویٹ پروگرام کے اندر، تو آپ کے پاس جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے یعنی جو انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور جو منیمم آپ کی گریڈ ایوریج ہے وہ 60% ہونے چاہیے، یعنی اگر آپ کے پاس 60% مارکس بھی ہیں آپ کے جو 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر، تو آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فار یور انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام، یعنی 60% مارکس کو بھی اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جس بھی کنٹری کے آپ اپلیکینٹ ہیں آپ یہاں سے ایک لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی کنٹری کی ریکوائرمنٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جو کسی آنرس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو جو آنرس پروگرام ہے ان کے اندر ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کمپلیشن ہونی چاہیے کسی انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کی یا اس کے جو ایکولنٹ ہے اس کی، تاکہ آپ جو ہے آنرس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ جو کسی گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو جو گریجویٹ پروگرام ہے ان کی جو انٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان پروگرام پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا انڈیویجول پروگرام ہوگا جس کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار یور انڈر گریجویٹ اسٹڈی، آپ اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ کو چیک آؤٹ کریں گے تاکہ اس بات کو انشور کر سکیں کہ آپ اس کی انٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں۔ سو دس از دا وے کہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس کو کس طرح سے انشور کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپلائی کر سکیں۔ لیکن جو اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپنے انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرام کے لیے، تو آپ کو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کورسز ہیں، جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے اس یونیورسٹی کے اندر دیٹ از ان انگلش، یعنی انگلش میں جو ہے کورسز کو جو ہے وہ ڈلیور کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو انگلش لینگویج پروفیشنسی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے ایلیجیبل ہو سکیں اور اپلائی کر سکیں اس یونیورسٹی کے اندر۔ تو اب یہاں پر جو ہے کچھ چیزیں ہیں وہ یہ کہ آپ ان 3 طریقوں سے جو ہے اپنی انگلش لینگویج کی کوالیفیکیشن کو میٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو ہے اسٹینڈرڈ جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے تھرو، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ سکور ہے تو آپ اس کے تھرو جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں۔ دین ہمارے پاس کچھ نان اسٹینڈرڈ انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی اگر آپ نے اپنی کمپلیشن کی ہے اپنا جو پریویس آپ نے اکیڈمک کوالیفیکیشن کمپلیٹ کیا وہاں پر جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا، یا اگر آپ نے پڑھا ہے انگلش لینگویج کے اندر، تو اس بیسس پہ بھی آپ کی جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو آپ میٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ کنٹری اسپیسیفک کوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی بیسس پر بھی آپ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو اٹس مین کہ وہ ٹیسٹ سکور جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں، اگر یہ ٹیسٹ سکور اگر آپ کے پاس ہیں، سو دیز آر اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس جن کے مطابق آپ جو ہے ایلیجیبل ہیں اور ان ٹیسٹ سکور کو سبمٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں، انکلوڈنگ کہ آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، اور ڈپینڈنگ پون پروگرام منیمم جو سکور ریکوائرڈ ہے وہ بھی مینشن کیا گیا ہے۔ سو دس از دا اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ۔ اگر نان اسٹینڈرڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس آئلٹس ہے تو آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں، ان کیس یہ نہیں ہے تو آپ کی جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے
اگر وہ انگلش میں تھی آپ کے پریویس جو کوالیفیکیشن ہے اس کے اندر، تو آپ اس چیز کو بھی سبمٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں آپ کا فال کرنا ضروری ہے. سو دیز آر دا کنٹریز، اگر آپ ان سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے جو اسٹڈی کیا اپنا ڈگری پروگرام یا اپنی کوالیفیکیشن جو پریویس ہے، جس کے اندر جو آپ کی جو انسٹرکشن تھی، میڈیم آف انسٹرکشن تھا لینگویج کا وہ انگلش تھا، تو آپ اس بیسس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے پروگرام اویلیبل ہیں، تو آپ ان پروگرام کی کمپلیٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام کے اندر آپ جو ہے یہ جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. کچھ اسپیسیفک پروگرام ہیں اور انہی پروگرامز کے لیے جو ہے آپ اس طرح سے اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ کنٹری اسپیسیفک ریکوائرمنٹ بھی ہیں، تو آپ کنٹری اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بیسس پہ بھی آپ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا وے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جو $60,000 کی اسکالرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ کون سی اسکالرشپ ہے. تو جو اسکالرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے اس یونیورسٹی کی طرف سے، یعنی یونیورسٹی آف دا سنشائن کوسٹ کی طرف سے، دیٹ از ڈیسٹینیشن آسٹریلیا اسکالرشپ پروگرام. اس کی جو اسکالرشپ کی اپلیکیشنز ہیں وہ اوپن ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جو ڈپلوما اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی، یعنی یہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس اسکالرشپ کی جو ہے انفارمیشن اویلیبل ہے کہ جو ڈیسٹینیشن آسٹریلیا اسکالرشپ پروگرام ہے اٹس فنڈڈ بائی دا آسٹریلین گورنمنٹ، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنا ڈگری پروگرام اسٹڈی کر سکیں آسٹریلیا کے اندر اس یونیورسٹی کے تھرو. اور یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے انشور کرنا ہے. تو سب سے پہلے اگر بات کریں ایلیجیبلٹی کی، تو اگر آپ کمنٹس کریں گے فل ٹائم اسٹڈی کو 2023 تو آپ ایلیجیبل ہیں. اگر آپ مینٹین کریں گے اپنی جو آپ کی ریسیڈنسی ہے اس کو ڈیورنگ یور ڈیوریشن آف دا پروگرام، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ انرول ہونے جا رہے ہیں ان ون آف دا فالوئنگ پروگرام تو آپ ایلیجیبل ہیں. تو یہاں سے آپ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، صرف انہی پروگرام کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے. تو دس از دا ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور یو کین سے ریکوائرمنٹ. تو سلیکشن کرائٹیریا کی اگر بات کی ہے تو یہاں پر سلیکشن کچھ کرائٹیریا ہے کہ جہاں پر آپ کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، آپ کا جو اکیڈمک میرٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور کچھ سپورٹنگ اگر آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں تو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دس از دا وے کس کی دیز آر سم آف دا فیکٹر جس کی بیسس پہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. اور اگر بات کی جائے اس اسکالرشپ کی اماؤنٹ کی، سو اپ ٹو $60,000 جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے لیے جو اسکالرشپ ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اینڈ دس از دا اماؤنٹ جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہے ڈپلوما پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جو اپلیکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل اور ڈپلوما اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں. اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سو دس از دا پلیس جہاں پر آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج ہمارے پاس انفارمیشن ریگارڈنگ دا یونیورسٹی آف سنشائن کوسٹ، جو کہ ایک آسٹریلیا کی یونیورسٹی ہے اور پرووائڈ کر رہی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ ہے ان کے انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے، اور جو ڈپلوما پروگرام اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اتنی جو اماؤنٹ کی اسکالرشپ ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ جو اپرچونٹی ہے یہ آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، کس طرح سے آپ اگر ایک 60% مارکس بھی ہولڈ کرتے ہیں تو آپ آسٹریلیا کی اس یونیورسٹی سے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے جو انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام ہے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ جو انفارمیشن تھی آپ کے لیے ہیلپ فل تھی اور یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.